اور ایک اہم تاریخی واقعہ 14 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت میں جنگ قادسیہ کا واقعہ پیش آیا۔ یہ اتنی خطرناک جنگ ہے کہ ایک طرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ قیادت کر رہے تھے، مسلمانوں کا لشکر 30,000 کا تھا، اور ادھر ایران کا لشکر جس کا سربراہ رستم تھا اس کی قیادت میں 2,10,000 کی فوج تھی۔ ایک طرف 30,000 لوگ ہیں، دوسری طرف 2,10,000 کی فوج ہے۔ ان کے پاس ہاتھی بھی ہیں، ان کے پاس تیر و تلوار بھی ہیں، جنگ کے بہت سے نئے نئے سامان بھی ہیں۔ ادھر 30,000 کی فوج ہے۔ مسلسل 3 دن تک یہ جنگ چلتی رہی، اور اس جنگ کے نتیجے میں 600 صحابہ شہید ہو گئے، 600 صحابہ شہید ہوئے، اور پھر بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ 30,000 کی فوج نے 2,10,000 کی فوج کو ہرایا۔ رستم جس کے نام سے پورا عرب کانپتا تھا، اس بہادر شخص کو، پہلوان قسم کے آدمی کو ان صحابہ نے دوڑا دوڑا کے مارا۔ وہ جنگ سے بھاگا ڈر کر اپنی جان بچانے کے لیے، اس کا پیچھا کر کے اسے قتل کیا گیا، اور جنگ فتح ہونے کے بعد کئی بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ یہ جنگ کا واقعہ پیش آیا محرم کے مہینے میں۔ اب یہ جنگ کامیاب ہونے کے بعد خوشخبری فتح اور کامیابی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانے کے لیے جب ایک رہنما اور ایک پیغام پہنچانے والے آدمی کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھیجا کہ جاؤ مدینہ جا کر خوشخبری سناؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا، روزانہ مدینے کے باہر آتے، کسی آدمی کے آنے کا انتظار کرتے، آج شاید وہ جنگ کی خبر لائے گا، کل شاید جنگ کی خبر لائے گا۔ فون کا زمانہ نہیں تھا، ہر کسی کو ڈائریکٹ آ کر خط پہنچانا پڑتا تھا۔ حضرت عمر بے چین تھے جنگ کی خبر سننے کے لیے۔ ایک نوجوان گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی آدمی کی طرح مدینے کے کنارے ٹہل رہے تھے انتظار میں۔ وہ آ کر پوچھا کہ عمر کون ہے، امیر المومنین کون ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا بتاؤ کیا خبر ہے، مجھے جنگ کی خوشخبری سنانا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میں ہوں، بتاؤ۔ تو جیسے اس نے سنا کہ امیر المومنین ہیں، سادہ سیدھے ہیں اور پیدل چل رہے ہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں ہے، تنہا اکیلے مدینے کے باہر گھوم رہے ہیں، تو وہ فوراً ہیبت کے مارے نیچے اترنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں اوپر بیٹھ کے ہی سناؤ۔ مدینے کے باہر سے جنگ کا پورا منظر وہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے سناتے آ رہا ہے۔ حضرت عمر اس کی اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے مسجد نبوی آ رہے ہیں۔ کیا منظر ہوگا کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا شخص اپنے غلاموں کے غلام جیسے آدمی کو اونٹ پہ بٹھایا ہے، اور جنگ کا منظر وہ سن رہا ہے، اس کے اونٹ کی نکیل خود پکڑ کر پیدل وہ مسجد نبوی تک آ رہے ہیں۔ سارا مدینہ دیکھ رہا ہے کہ امیر المومنین پیدل ہیں، اور جو خبر سنانے کے لیے ایک نیا اجنبی آدمی آیا ہے وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ مسجد نبوی آنے کے بعد حضرت عمر نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور جنگ کی کامیابی کی خبر سنائی، اور اس کے بعد جو لیڈروں کو، صدروں کو، ذمہ داروں کو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عہدیداروں کو جو حضرت عمر نے پیغام دیا ہے، وہ پیغام کیا تھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا ایک غلام ہوں، ہم سب اللہ کے غلام ہیں، ہم میں سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، میں خود جب اللہ کا غلام ہوں تو میں تمہیں کیسے اپنا غلام بنا سکتا ہوں۔ اور پھر فرمایا خلافت کا نظام، بادشاہت کی لگام میں نے اس واسطے سنبھالی ہے تاکہ تم لوگ اپنے گھروں میں راحت سے رہو، تم پر کوئی دشمن حملہ نہ کرے، تمہاری جائیداد اور تمہاری جانوں پر کوئی لوٹ نہ لے۔ اور پھر سنو، تمہاری خدمت میرا نصیب ہے، اور تمہارے دروازے پر پہرا دینا میرا کام ہے، اور اگر سنو تم اگر میرے دروازے پر آئے اپنی ضرورتیں لے کر اور میں تمہاری ضرورتیں پورا نہیں کیا تو مجھ سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ آج تھوڑی سی لیڈرشپ مل جائے، کارپوریٹر بن جائے، ایم ایل اے بن جائے، تھوڑا سا کسی کا چیلا چپیٹا بن جائے،
اتنا آدمی غرور میں آ جاتا ہے، ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے۔ چھوٹی سی مسجد کی صدارت مل جائے، چھوٹی سی مسجد کا کمیٹی کا ممبر بن جائے، ایسی فرعونیت آ جاتی ہے کہ اپنے علاوہ ہر شخص کو نوکر غلام، اپنے علاوہ ہر شخص کی حیثیت گھٹ جاتی ہے۔ پوری دنیا کا بادشاہ اور حکمران رہ کر یہ فرماتے ہیں میں تمہارا بادشاہ نہیں ہوں، تمہاری طرح ایک غلام ہوں، ہم سب اللہ کے بندے اور غلام ہیں۔ یہ سبق لینے کی چیز ہے۔ عہدے پہ آنے کے بعد کمینے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور شریف خاندان کے ہوتے ہیں جو دولت اور عہدہ ملنے کے بعد بھی دوسروں کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔